اس ازم، اس تحریک، اس ایجنڈے کو اس لیے قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فقط عورتوں کو اپنے فرائض سے بغاوت پر اکسانے کے لیے ہے۔ اس مارچ میں اس عورت کی بات ہی نہیں کی جاتی جو واقعی استحصال کا شکار ہے۔ آپ کو اس مارچ میں وہ عورت کبھی نظر نہیں آئے گی جو واقعتاً استحصال کا شکار ہے، کیونکہ عورتوں کو ان کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے، ان کو ان کے حقوق بتائے نہیں گئے کہ حقوق کیا ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اسامہ جمیل اور میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے عورت مارچ۔ عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، اور دین اسلام نے جس عمدگی سے عورتوں کو ان کے حقوق دیے ہیں، دنیا کا کوئی بھی مذہب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اور آزادی رائے کا حق جو دین اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، کوئی بھی معاشرہ اس طرح سے عورتوں کو آزادی رائے کا حق نہیں دے سکتا۔ دو مثالوں سے اپنی بات واضح کروں گا۔ خولہ بنت حکیم ایک صحابیہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے، اور مدینہ منورہ کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت خولہ بنت حکیم نے حضرت عمر فاروق کو راستے میں روک کر کہا، اے امیر المؤمنین، یاد رکھو جب تمہیں فلاں بازار میں عمر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، آج تم امیر المؤمنین ہو، خدا سے ڈرو اور کبھی بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر فاروق ہیں، امیر المؤمنین ہیں، لیکن سر جھکائے کھڑے ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس طرح ایک مرد کو حق حاصل ہے، اسی طرح عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ امیر المؤمنین کو راستے میں روک کر انصاف کی بات کرے، اپنے دل کی بات کر سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کی ایک باندھی تھیں حضرت بریرہ، جب ان کو آزاد کیا گیا تو ان کو حق مل گیا کہ وہ اپنے نکاح کو باقی رکھیں یا اس کو ختم کر دیں۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو حضرت مغیث نے جب یہ بات سنی تو وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے، رو رہے تھے کہ کوئی تو بریرہ کو آمادہ کرے کہ وہ میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیث کی یہ حالت دیکھی تو حضرت بریرہ سے کہا کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ تو حضرت بریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرا تو مشورہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر میں اس مشورے کو نہیں مان سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، کیونکہ دین جو عورتوں کو ان کے حقوق دیتا ہے، کوئی بھی مذہب اس طرح سے حق نہیں دے سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے ناراضگی کا اظہار نہ فرما کر یہ بتا دیا، یہ واضح کر دیا کہ دین جس طرح سے عورتوں کو حق دیتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ تو عورتوں کو جو ان کے حقوق ہیں، یہ تو اسلام نے بہت پہلے سے وضع کر دیے۔ اب اگر عورتوں کو ان کے حقوق کوئی نہیں دیتا تو یہ دین سے دوری ہے۔ اب یہ جو مارچ ہے، عورت مارچ، اس ازم، اس تحریک، اس ایجنڈے کو اس لیے قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فقط عورتوں کو اپنے فرائض سے بغاوت پر اکسانے کے لیے ہے۔ اس مارچ میں عورتوں کے حقوق کے استحصال کی بات ہی نہیں کی جاتی، اس عورت کی بات ہی نہیں کی جاتی جو واقعی استحصال کا شکار ہے۔ آپ کو اس مارچ میں وہ عورت کبھی نظر نہیں آئے گی جو واقعتاً استحصال کا شکار ہے، کیونکہ عورتوں کو ان کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے، ان کو ان کے حقوق بتائے نہیں گئے کہ حقوق کیا ہیں، بلکہ اور بہت سی چیزوں کو لا کر کے اس کی جگہ رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ ازم جو ہے، یہ فقط عورتوں کو اپنے فرائض سے بغاوت پر اکسانے کے لیے ہے۔ تو اس تحریک کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، اور ویسے بھی اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا بالکل بھی منع نہیں ہے۔ اگر تہذیب کے دائرے میں رہ کر اچھے انداز سے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا جائے تو یہ ٹھیک ہے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، نہ اسلام منع کرتا ہے اور نہ کوئی قانون منع کرتا ہے۔ تو اس تحریک کو، اس مارچ کو اس لیے قبول نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں حقوق کا مطالبہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایسی چیزوں کا مطالبہ ہے کہ جو بتانے لائق نہیں ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔